بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ: حرکتی واو و یا بما قبل آ کی ساکن باشد نقل کنن و اگر آ حرکت فتحہ باشد واو و یا را الف کنن بشروط مذکورہ بالا چون یقول و یبیع و یقال و یباع و در صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا آہا ساکت شون بر تقدیر ضمہ و کسرہ و بر تقدیر فتح الف بدل آہا در موعد بسبب شرط اول و در یتوی و یحیی بسبب شرط ثانی و در مقوال و تجوال و تبیان و تمییز بسبب شرط رابع نقل حرکت نکردند، لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنی است، لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردند و در یعور و یسید و اسود و ابیض و مسودۃ بسبب شرط سادس نقل حرکت نشد بودن۔ کلمہ افعال التفضیل یا فعل تعجب از ملحقات مانع نقل حرکت است، لہذا در اقول و ما اقوله و اقول به و شریف و جہور نقل حرکت نکردن۔ قاعدہ: حرکت واو و یا بما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنن۔ کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا کی حرکت ان کے ماقبل کو منتقل کر دیتے ہیں جب وہ ماقبل ساکن ہوں، وگر آ حرکت فتحہ باشد واو و یا را الف کند بشروط مذکورہ بالا چون یقول و یبیع و یقال و یباع۔ پھر وہ حرکت اگر فتح ہو تو واو اور یا کو الف بنا دیتے ہیں مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ، جیسے یقول، یبیع، یقال اور یباع۔ و در صورت وقوع ساکن بعد چنی واو و یا آہا ساکت شون بر تقدیر ضمہ و کسرہ۔ اس جیسے واو اور یا کے بعد کسی ساکن کے واقع ہونے کی صورت میں یہ واو اور یا ساقط ہو جاتے ہیں مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں۔ وبر تقدیر فتحہ الف بدل آہا، اور فتحہ کی صورت میں ان کے بجائے وہ الف ساقط ہو جاتا ہے۔ در من وعد بسبب شرط اول و در یتوی و یحیی بسبب شرط ثانی و در مقوال و تحوال و تبیان و تمییز بسبب شرط رابع نقل حرکت نکردن۔ یعنی کہ موعدہ میں شرط اول کی وجہ سے اور یتوی اور یحیی میں شرط ثانی کی وجہ سے اور مقوال، تجوال، تبیان، تمییز میں شرط رابع کی وجہ سے واو اور یا کی حرکت منتقل نہیں کی، لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنی است، لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردند۔ لیکن اس میں مفعول کا واو شرط رابع سے مستثنی ہے، لہذا مقول اور مبیع میں حرکت ماقبل کو منتقل کی ہے۔ وَدَرْ يَعْوَرُ وَيَسْيَدُ وَأَسْوَدُ وَأَبْيَضُ وَمُسْوَدٌ بسبب شرط سادس نقل حرکت نشد بودن۔ اور یعور، یسید، اسود، ابیض اور مسودۃ میں شرط سادس کی وجہ سے حرکت منتقل نہیں ہوئی۔ کلمہ افعال التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات مانع نقل حرکت است، لہذا
در اقولو وما اقولہ و اقبل بھی و شریف و جہور نقل حرکت نہ کردن۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہونا یا فعل تعجب ہونا یا ملحقات میں سے ہونا واو اور یا کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کرنے سے معنی ہے، لہذا اقولو ما اقولہ اقبل بھی شریفہ جہورہ میں واو اور یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل نہیں کی۔ یہ قاعدہ نمبر 8 ہے، اور اس قاعدے کو یقولو، یبیعو، اسی طرح یقالو اور یباعو والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دراصل یہ دو قاعدے ہیں، ایک تو یقولو اور یبیعو والا، اور دوسرا ہے یقالو اور یباعو والا، لیکن اکثر شرائط میں یہ دونوں متحد ہیں اور دونوں میں واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دی جاتی ہے۔ اسی بنا پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو یکجا بیان کیا ہے، اور اس قاعدے کی اکثر شرائط وہی ہیں جو ما قبل والے قاعدے کے اندر بیان کیے گئے، قال اور با والے قاعدے کے اندر۔ اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب واو اور یا متحرک ہوں اور ما قبل ان کا ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ پھر اس واو اور یا کی حرکت اگر ضمہ یا کسرہ ہو تو ان کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہونے کے بعد ان میں مزید کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو اس صورت میں حرکت ما قبل کو دینے کے بعد واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ ضمہ اور کسرہ کی مثال مصنف نے دی ہے، یقولو ہے، یبیعو ہے۔ ضمہ اور کسرہ کی مثال ہے یقولو اور یبیعو، تو یقولو اصل میں تھا یقولو اور یبیعو اصل میں تھا یبیعو، تو اس میں یقولو کے اندر واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی اور یبیعو کے اندر یا کی حرکت ما قبل کو دی گئی، اور بس اس کے اندر مزید کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مفتوح ہونے کی مثال ہے یقالو اور یباعو۔ یہ اصل میں کیا تھے؟ یہ اصل میں تھے یقولو اور یبیعو۔ تو اس میں آپ دیکھیے واو اور یا مفتوح ہے، تو سب سے پہلے کیا گیا کہ واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دیا گیا، اور اس کے بعد واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا، تو یہ قالو یباعو ہو گیا۔ ودر صورت وقوع ساکن بعد چنی، یہاں سے مصنف نے بتایا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق جب واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی، اب اگر اس واو اور یا کے بعد کوئی ساکن واقع ہو جائے تو یہ واو اور یا دونوں التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوتے ہیں۔ مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں تو واو اور یا بذات خود ساکت ہو جاتے ہیں، کیونکہ مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں ان کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد یہ دونوں خود موجود رہتے ہیں، جیسے یقولنا ہے، یبعنا ہے۔ جیسے یقولنا اور یبعنا یہ اصل میں یقولنا اور یبعنا تھے، تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیا ہم نے،
اب اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ یقولنا کے اندر واو کے بعد لام کلمہ ساکن ہو گیا، اور یبیعن کے اندر یا کے بعد عین کلمہ ساکن ہو گیا، اس لیے التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ واو اور یا حذف ہو جائیں گے اور یقولنا اور یبیعنا ہو جائے گا۔ جیسے یقلنا اور یبعنا، یہ اصل میں یقولنا اور یبیعنا تھے۔ اب اس میں ایک اور کہ جب تعلیل کریں گے تو یہ واو اور یہ الف سے بدل جائیں گے، تو ہو جائے گا یقالنا اور یبعنا۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں گے تو الف کے بعد یہ لام یہ ساکن ہو گیا، اور یبعنا کے اندر الف کے بعد عین ساکن ہو گیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ دونوں الف ساقط ہو جائیں گے، جو الف یقولنا کے اندر واو سے بدلا تھا اور یبیعنا کے اندر الف سے بدلا تھا۔ واو اور یا ساکت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ واو اور یا یہاں خود موجود نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مفتوح ہونے کی صورت میں واو اور یا کی جگہ پر وہ الف ساقط ہو جاتا ہے جو اسی واو اور یا سے بنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح ہونے کی صورت میں واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد یہ الف سے بدل جاتا ہے، خود موجود نہیں رہتا ہے۔ در من وعدا بسبب شرط اول و در یتوی و یحییٰ بسبب شرط ثانی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے سے جو احترازی مثالیں ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ تو پہلی مثال ہے من وعدا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوا کہ یہاں واو فا کلمہ میں ہے۔ اسی طرح یتوی اور یحییٰ کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوا، اس لیے کہ یتوی میں واو اور یحییٰ میں یائے اول لفیف کا عین کلمہ ہے۔ اسی طرح مقوال، تحوال، تبیان، تمیز میں اس قاعدے کے مطابق واو اور یا کی حرکت ماقبل کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ان مثالوں میں واو اور یا کے بعد مد زائدہ موجود ہے۔ مقوال اور تحوال میں واو کے بعد الف مد زائدہ ہے، اور تبیان میں یا کے بعد الف مد زائدہ ہے۔ اسی طرح تمیز میں یا کے بعد ایک اور یا مد زائدہ موجود ہے، لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنی است، لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردن۔ یہ دفع دخل مقدر ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اجوف کے اسم مفعول میں واو اور یا کے بعد مد زائدہ کے واقع ہونے کے باوجود ان کی حرکت ماقبل کو کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسم مفعول میں واو اور یا کے بعد جو واو مد زائدہ واقع ہوتا ہے وہ اس شرط سے مستثنی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یعورو، یسیدو، اسودو، ابیضو، مسودۃ میں اس قاعدے کے مطابق واو اور یا کی حرکت ماقبل کو اس لیے نہیں دی گئی کہ یعورو اور یسیدو عیب کے معنی میں ہے، اور اسودو، ابیضو، مسودۃ یہ رنگ کے معنی میں ہے، جیسا کہ ماقبل میں گزرا ہے۔ اسی طرح اقولو اور ابیعو میں یہ قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوا کہ اس میں تفضیل مذکر کے صیغے ہیں۔ جو بھی اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر ہو اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، خواہ اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہو یا اس میں تفضیل کے علاوہ کوئی اور اسم ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ما اقوالہ اور اقویل بھی، اسی طرح جو اس میں یعنی فعل تعجب کے صیغے ہیں اس کے اندر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل تعجب کے صیغے ہیں۔ جہورہ اور شریفہ یہ ملحق ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔